خالد شہنشاہ اس کو مارا گیا، انہوں نے ابھی تک کیس داخل نہیں کیا. اس کا قریبی ساتھی اس وقت جو تھا سٹیج پہ 3-4 دن 5-6 دن کے بعد اس کو مارا گیا، وہ بھی کیس داخل نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے اس وقت مرتضیٰ کے قتل کے وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس وقت بھی کیس کو چھپایا اور اس کو غیر مؤثر بنایا گیا تھا. اب بھی یہی کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں کیس بھیجا ہے جیسے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہی نہ ہو، بس ٹائم گزر جائے، پورے معاملے پہ دھوڑ لگ جائے اور وہ دفن ہو جائے. بالکل سملیرٹیز ہیں. میدان میں وہی لوگ ہیں جو مرتضیٰ کے وقت میں بھی تھے اور بے نظیر کے وقت میں بھی ہے. اور یہ کیسے ہے، یہ زرداری کیسے اچانک وہاں پہنچا جب بے نظیر اس کو ساتھ نہیں لے آئی، کبھی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. برسوں سے جب وہ کہتا ہے کہ میں لمبا عرصہ جیل میں تھا کرپشن اور رشوت خوری کے کیسز میں، اور جس کو یہ اعزاز سمجھتا ہے، کرپشن اور رشوت خوری کے کیسز سیاست میں اعزاز نہیں بنتے. قوم کے لیے قربانیاں دو، نظریے کی وجہ سے جیلوں میں جاؤ تو پھر یہ قربانی مانی جاتی ہے. ایسے تو ڈاکو، بڑے بڑے قاتل 30 سال سے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے اعزاز نہیں بنتا. لیکن یہ اچانک آ گیا. جو عرصہ جیل میں تھا بے نظیر نے کبھی بھی اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی، اور جیل سے جب باہر نکلا تو اس کو دور بھگا دیا، سیاست سے دور رکھا، ملک سے دور رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا. اور دوسرے دن یہ ایک وصیت نامہ لے کر پہنچ جاتا ہے کہ اب زمین آسمان کا مالک یہ ہوں. بالکل سملیرٹی. آپ کو اس وصیت نامے میں صداقت نظر نہیں آتی؟ بالکل نہیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا وصیت نامے کا وہ مختلف ہے کسی صورت میں، جس کو اس نے قریب نہیں آنے دیا. اور یہ باتیں بھی ہم سن رہے تھے، اب ہمیں تو انویسٹیگیٹ تو کسی نے نہیں کی، لیکن یہ سن رہے تھے باتیں کہ طلاق ہونے والی ہے ان کی، الیکشن کے بعد بے نظیر اس کو طلاق دینے والی ہے. اور یہ آ کے اچانک پہنچ گیا. پیپلز پارٹی والوں نے سرآنکھوں پہ اس کو بٹھایا اور صدر بنا دیا، جو اس کے کسی کے خوابوں میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ زرداری کبھی صدر بن سکتا ہے. سردار صاحب، آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آصف زرداری کو اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ تیار کرنے کے بعد ایک ڈیل کے تحت رہا کیا، اور یہ سازش کو بے نظیر بھٹو صاحبہ بھانپ گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے آصف زرداری کو اپنے سے دور رکھا اور ان کو پھر ٹکٹ بھی نہیں دیا. کیا ایسا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ آپ کے پاس یہ انفارمیشن تو جب کوئی انویسٹیگیشن ہو تو تب پتہ چلے گا نا. لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ باتیں بھی ہیں کہ اس کو انٹیلیجنس والوں نے اس کو ٹیوٹر کر کے اپنا بنا کے اور ادھر بھیجا کہ تم ادھر کیمپ میں جا کے بیٹھو اور ہمارے ریپرزینٹیو بن کے بیٹھو چھپ کے وہاں. لیکن بے نظیر کو پتہ چل گیا اور اس نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا. یہ باتیں بھی چل رہی ہیں. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ تو جب انویسٹیگیشن ہو نا. اور یہی ہے نا رونا، یا کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرنے، کیوں چھپا رہے ہیں. میں یہ پوچھوں گا کہ کون سی بات ہے کہ تم چھپا رہے ہو، انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے ہو؟ کیا دامن تمہارے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کون سا گند ہے؟ کیوں نہیں باہر نکلنے دیتے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو انویسٹیگیشن سے؟ مرڈر ہوا ہے، مرڈر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا فورم انویسٹیگیٹ کرے گا بھائی، اس کا تو کام ہی نہیں ہے نا. اگر یہ کسی یونائٹڈ نیشنز کو بھیجا ہے، اگر یہ کسی اور ادارے کو بھیج دیتے جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کا کام نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ قاتل کون ہے؟ پتہ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں تو بات کھلی ہوئی ہے، بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے. لیکن اب تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ان کے پاس بہت کچھ چھپانے کو ہے، اس لیے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے. تو پھر قاتل کو سزا ملے گی؟ ملنی چاہیے. اگر ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے سے بھی. خدا کی بادشاہی میں انصاف بھی ہے، حق بھی ہے. اچھا سردار صاحب، ایسا کیا ماحول بنے کہ آپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں، کوئی بات چیت کریں، کوئی صلح صفائی کا ماحول نکلے، یا وہ ایسا کیا کام کریں کہ آپ ان کو بخش دیں، ان کے ماضی کو آپ بھول جائیں اور دیکھیں کہ وہ منتخب صدر ہیں، عوام کا مینڈیٹ ہے، ان کو چاروں صوبوں نے ان کو منتخب کیا ہے، تو وہ ایک صدر مملکت کے طور پہ ایکٹ کریں، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلیں. کیسے وہ کیا کام کریں کہ آپ ان کی پرانی چیزیں بھول جائیں اور ان کو ایک کامیاب صدر انویسٹیگیٹ کریں، مرڈر انویسٹیگیٹ کریں،
میر مرتضیٰ کا کیس بھی صحیح طریقے سے چلے، اس کو پھر انہوں نے دبایا ہوا ہے، آگے چلنے نہیں دے رہے ہیں. جو مجرم سے سب کو چھوڑ دیا ان کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی نہیں چلنے دے رہے ہیں. انویسٹیگیشن ہو، بے قصور ثابت ہو تو پھر ہم مانیں گے. وہ کون سی انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی، کون سا انویسٹیگیشن سربراہ ہوگا جس پہ آپ یقین کریں گے کہ نارمل پروسیجر ہونا چاہیے، نیوٹرل باڈی. میں اس کی چودھری افتخار چیف جسٹس آف پاکستان کی نگرانی میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. بھٹو خاندان کا بڑا میں ہوں، میں خاندان کا بھی بڑا ہوں اور قوم کا بھی میں سردار ہوں. میں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ پولیس سے انویسٹیگیشن ہو، نارمل جو ایجنسیز ہیں میری نگرانی میں. اگر میری نگرانی میں نہیں ہوتی تو چودھری افتخار کی نگرانی میں ہو. میں نے اس کو بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ اس کی طرف توجہ دیں. وہ بے قصور ثابت ہوتا ہے تو ہم سب مانیں گے. اچھا، آج پھر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی اسد زرداری صاحب کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے مخلص ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان دونوں کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو جی مفاہمت ہے، مفاہمت. پہلے اسے نورا کشتی کہتے تھے، اب مفاہمت کہتے ہیں. یہ مفاہمت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور مفاہمت کیا ہے کہ بھئی کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں مخالفت کر رہے، آؤ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ، تم بھی پیٹ بھرو ہم بھی پیٹ بھرے. یہ ہے مفاہمت. اس مفاہمت کو ملک اور قوم، مفاہمت میں سے ملک اور قوم کو کیا ملا ہے سوائے رشوت خوری کے، سوائے بدعنوانیوں کے، سوائے کرائم کے، سوائے غربت کے، سوائے لوگوں کے پریشانی کے؟ کیا کیا میں بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں. تو اس یہ ہے مفاہمت کی سیاست سے آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے عوام کو؟ نقصان وہ تو ریکارڈ بتا رہا ہے، ملک کی حالت بتا رہی ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں مفاہمت کو. کیا ملا آخر پوچھو تو صحیح اس پہ کہ کس اصول پہ، کس نظریے پہ آپ نے مفاہمت کی ہے. آپ کا چارٹر کیا ہے؟ کچھ نہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو سائن کیے ہوئے ہیں، سائن کیے ہیں، لیکن اس کو تو اس کا بنیادی اصول نہیں بنایا نا مفاہمت کا. اس کو تو بھول گئے. یہ حکومت مدت پوری کر لے گی اپنی یا الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بہتر صورتحال میں، بھٹو شہید کے وقت میں جو صورتحال تھی وہ اس سے کئی گنا بہتر تھی. وہ تو اس کے مقابلے میں جنت بنی ہوئی تھی اس وقت، لیکن ٹیک اوور ہو گیا. اس سے پہلے بھی جو ٹیک اوور ہوئے ہیں، اب تو ملک کی تباہی بربادی، لوگ پریشان ہیں. ہر روز احتجاج، دھرنے، بھوک ہڑتالیں، مظاہرے ہو رہی ہیں. نہیں، کبھی نہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے. ادھر حکومت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ملک تو کیا کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل چلا سکے. یہاں تو لیڈرشپ کی بڑی بڑی قلت ہے. ملک لیڈرز چلاتے ہیں، لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں میدان میں. بہت شکریہ ممتاز صاحب، آپ نے سردار ممتاز علی خان صاحب کی گفتگو سنی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.